عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ عثمان غازی اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے تھے۔ اورحان اپنے والد عثمان غازی کو ان کی وصیت کے مطابق برسا لا کر دفن کرتا ہے اور 45 برس کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن کر بہت سی فتوحات حاصل کرتا ہے۔ میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ اردو۔ ناظرین، سوت سے ویانا تک عثمانی سلاطین کی سیریز میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اورحان غازی کی فتوحات اور مہمات کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی نے سلطنت کا مرکز و محور سوت سے برسا شہر منتقل کر دیا اور اپنے بھائی علاء الدین پاشا کو وزیر اور نائب بنایا اور جندرلی کاراخیل افندی کو شہر کا قاضی مقرر کیا۔ اورحان غازی نے چاندی سے بنا ہوا سلطنت عثمانیہ کا پہلا سکہ جاری کیا، جس کے ایک طرف اورحان ابن عثمان اور کلمہ شہادت، جبکہ دوسری طرف برسا شہر کا نام اور قائی قبیلے کا نشان موجود تھا۔ سلطان اورحان غازی بہت خوش تھا کیونکہ یہ سکہ سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت اور طاقت کا اظہار تھا۔ علاء الدین پاشا نے سلطان کو خوش دیکھ کر کہا کہ اب ہمیں اس سلطنت کے استحکام کے لیے باقاعدہ فوج تشکیل دے کر ایک عسکری نظام کو لاگو کرنا چاہیے، کیونکہ اب ہماری سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب فوج کی تشکیل وقت کا اہم تقاضا ہے۔ علاء الدین پاشا سلطان اورحان غازی کا مخلص بھائی تھا۔ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو علاء الدین کو سلطان کے منصب کی پیشکش کی گئی، لیکن اس نے اپنے بھائی کے حق میں دستبرداری اختیار کی اور کہا کہ میں اورحان کا وزیر بن کر اس کی خدمت کروں گا۔ 1329 میں ازنیک فتح کرنے کی مہم شروع ہوئی۔ اسی دوران معلوم ہوا کہ سوم بازنطینی شہنشاہ اندرنیقوس استنبول سے لشکر لے کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر اورحان غازی 8000 فوجیوں کا لشکر اس کے مقابلہ کرنے اور اسے روکنے کے لیے قبضہ دری جاسی کے مقام پر روانہ ہوا۔ اورحان غازی کا یہ بازنطینی لشکر کے ساتھ بالواسطہ پہلا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں بازنطینی لشکر کو شکست ہوئی اور بازنطینی شہنشاہ یہ صورتحال دیکھ کر استنبول فرار ہو گیا، جس کے بعد ازنیک خود بخود فتح ہو گیا۔ شہر کا حاکم فرار ہو گیا، مگر وہاں کے باشندے جانتے تھے کہ مسلمان بہت عادل اور رحم دل ہیں، اس لیے وہ وہیں موجود رہے۔ 1334 اور 1335 میں آمدلو قلعہ اور ازنیک جھیل کے علاقے کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا۔ افچا کوجا کی کوششوں سے کوچا ایلی اور ارد گرد کے علاقے فتح ہو کر عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے اور سلطنت عثمانیہ کی حدود بحیرہ اسود تک پھیل چکی تھی اور اب ازمیت کی فتح کی باری تھی۔ 1337 میں ازمیت کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح کر لیے گئے۔ بازنطینیوں کو اب کسی دوسری طرف سے مدد کی امید نہیں رہی تھی۔ یوں وہ جنگ کے بغیر ہی عثمانی سلطنت کے زیر تسلط آ گئے تھے تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے کو ہی ترجیح دی۔ اسی دوران گینینوک اور موسنو رونو جیسے اہم علاقے بھی فتح ہو چکے تھے۔ ازمیت سمیت یہاں کے بہت سے مفتوحہ علاقوں کا کنٹرول اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے حوالے کر دیا۔ اورحان غازی سلیمان پاشا کو بہت پسند کرتا تھا اور اپنے بعد اسے بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور اس کی حدود وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ 1345 اور 1346 میں قاریسی جاگیر بھی یہاں کے سرداروں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئی، اور یہاں سے کئی نامور کمانڈروں نے عثمانی لشکر میں شمولیت اختیار کی اور سلیمان پاشا کے قریب ترین ساتھی بن گئے۔ سلیمان پاشا نے اپنے والد سے رومالیہ فتح کرنے کی اجازت طلب کی تو اورحان غازی نے خوش ہو کر اسے تیاری کا حکم دے دیا۔ ایجا خلیل اور غازی فازن، جو کہ لشکر عثمانیہ کے کمانڈر تھے، وہ ایک رات چناق قلعے سے سمندر پار گئے اور ایک رومی باشندے کو اغوا کر کے سلیمان پاشا کے سامنے لے آئے۔ رومی موت کے ڈر سے بہت خوفزدہ تھا، مگر سلیمان پاشا نے اس سے بہت اچھا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے وہ رومی مسلمانوں کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا اور اسی کی مدد سے 20 لوگوں کے 2 گروپ گیلی پولی کی طرف سے رومیلی میں داخل ہوئے اور شہر کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے چمنی، قالاقونیا اور گیری پولی کے علاقے فتح کر لیے، جس کے بعد سلیمان پاشا نے مالکارا، اپسالا اور چورولو فتح کر کے استنبول اور ادرنا کے راستوں پر بھی قابض ہو گئے، اور اس سفر میں اس کے بھائی مراد نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ سلیمان پاشا نے رومالیہ میں ترک قبائل آباد کیے، رومولیوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا، جس سے ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ اورحان غازی تمام فتوحات سے بہت خوش تھا
کیونکہ اس کا بیٹا اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ 1360 میں اورحان غازی 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کی وفات کی خبر ملی۔ سلیمان پاشا شکار کرتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا تھا۔ اورحان غازی کو بیٹے کی وفات نے بہت افسردہ کر دیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے مراد کو اپنا جانشین اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ بیٹے کی اچانک موت نے اورحان غازی کو مزید کمزور کر دیا۔ ابھی صرف 2-3 ماہ ہی گزرے ہوں گے کہ اورحان غازی بھی 1360 میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی اورحان غازی کی کہانی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان مراد کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔